السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ وہو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ۔ دعا ہے کہ خالق کائنات رب ذوالجلال بحق محمد وآل محمد اس ماہ مبارک میں تمام مومنین کی عبادات و طاعات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خطبہ شعبانیہ میں اس جملے پر پہنچے تھے کہ خداوند متعال نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس امت کو ایک پیغام دلوایا، امت کے لیے ایک پیغام بھیجا، امت کے لیے ہدایت کی راہ کو روشن کیا اور امت رسول اللہ کو اپنی مہمانی، اپنی میزبانی میں بلایا کہ تم مہمان ہو اور میں آپ کا میزبان ہوں۔ میری اس مہمانی قبول کر لو، اس دعوت کو قبول کر لو، اس میزبانی میں آ جاؤ۔ جو ہی انسان یہاں پہ آئے اس میزبانی میں، سب سے پہلا اثر یہ ہوگا وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، خداوند متعال کی طرف سے کرامت اللہ نصیب ہوگی، وہ بزرگواری خداوند متعال کی طرف سے انسان کو عطا ہوگی۔ کس وجہ سے انسان کو عطا ہوگی؟ کیونکہ اس نے دعوت نبی کو قبول کیا ہے۔ انسان کی زندگی، انسان کی عمر، انسان کے افعال، انسان کے اعمال، یہ انسان کی متاع ہے۔ بعض متاع انسان کی وہ انسان کے جسم کے لیے ہیں، ان کا فائدہ جسم کو ہے، یعنی وہ حیوانی زندگی کا لازمہ ہے۔ بعض متاع انسان کی وہ انسان کی معنوی زندگی کا لازمہ ہے۔ معنوی زندگی ایک اور پہلو ہے انسان کا، اور مادی زندگی اور حیوانی زندگی یہ اس دنیا کا پہلو ہے، دنیاوی، جو جسم سے انسان کے مربوط ہے۔ سونا، سانس لینا، کھانا پینا، یہ انسان کی معنوی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی کیا ہے؟ جسمانی ضرورت ہے، یہ دنیاوی ضرورت ہے، یعنی گھٹیا اور پست ضرورت ہے۔ انسان کی اعلیٰ ضرورت یہ نہیں ہے۔ لیکن ماہ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان میں اس کی یہ مادی ضرورت، یہ بے ارزش ضرورت، یہ کم ترین اور ناچیز ضرورت جو حیوانی پہلو رکھتی ہے، یہ بھی مانوی پہلو پر آ جاتی ہے۔ یعنی اتنی انسان نے ترقی کی، اتنا انسان اوپر چلا گیا، اتنا کریم ہو گیا، اتنا بزرگوار ہو گیا کہ وہ افعال جو حیوانی افعال ہیں اور معمولاً زندگی میں معنویات کے لیے رکاوٹ ہیں، اس زمانے میں یہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں انسان کی یہ متاع، یہ بے ارزش متاع، وہ پر ارزش بن جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مثال کے ذریعے سے اگر عرض کروں تو یوں عرض کروں، گھاس اور بھوسا کیا چیز ہے؟ بے قیمت چیز ہے۔ لیکن یہ گھاس و بھوسا جب ایک حیوان کے جسم میں آئے اور جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے، یہ کیا بن جاتا ہے؟ دودھ، کڑوا رس، شہد بن جاتا ہے۔ توت کا بے ارزش پتا، قیمتی ترین لباس ابریشم بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نظام میں آ گیا، کیونکہ اس سسٹم میں آ گیا۔ یہ حیوانی امور جب انسانی اور اعلیٰ سسٹم میں آ گئے، یہی انسان اپنے جسم کو لے کر، اپنی متاع بے ارزش کو لے کر، اپنے کم ترین اعمال کو لے کر جب ماہ مبارک رمضان میں آ جاتا ہے تو یہ اپنی حیات کے سسٹم میں آ گیا ہے۔ ابھی جب کہ حیات کے سسٹم میں آ گیا ہے، اس کی جب کرامت دی گئی ہے تو اس کے تمام افعال،
اس کرامت کے زیر سایہ آ گئے ہیں. جب کرامت کے زیر سایہ آ گئے ہیں تو ابھی اس کے یہ اعمال جو اس سے پہلے حیوانی پہلو رکھتے تھے ابھی یہ معنوی پہلو رکھتے ہیں، اب یہ عبادی پہلو رکھتے ہیں. لہذا وہ چیز جو اس کے جسم کی ضرورت تھی سانس لینا، اس جسمانی ضرورت سے یہ کہاں چلا گیا؟ تسبیح خداوند متعال تک چلا گیا. سانس سے تسبیح تک کا سفر کرنے کا راز کیا ہے؟ کیوں سانس تسبیح بن گیا؟ کیا راز پوشیدہ ہے اس میں؟ فرمایا راز یہ ہے کیونکہ تم کریم ہو گئے ہو، تمہیں کرامت مل گئی ہے. پس کرامت وہ چیز نہیں ہے جس کو صوفی اور پیر بیان کرتا ہے کہ ٹی ٹی کرایہ مانگنے اور کرایہ چرانے کے لیے کرتب دکھائے اور یہ کرامت ہو جائے گی. یہ تو کرایہ چور ہے، کرایہ چوری کرامت نہیں ہے. کرامت وہ بزرگواری ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے حیوانی اور پست اور سفلا والے اور دنیا والے اعمال انسان کی عقبہ کا ذخیرہ بن جاتے ہیں. یعنی انسان کی مادی ضروریات جو عام حالات میں معنویات کی راہ میں رکاوٹ ہیں، نہ یہ کہ یہ رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ یہ ترقی کا زینہ بن جاتی ہیں. انسان بارزش ہو جاتا ہے، اس کا وجود بارزش ہو جاتا ہے، اس کے اعمال بارزش ہو گئے، اس کا کردار بارزش ہو گیا، اور اتنا بارزش ہو گیا کہ اس کے غیر اختیاری افعال بھی معنوی رنگ اختیار کر گئے ہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ خدا اور خدائی رنگ سے بہترین رنگ کون سا ہے؟ کون سا خدائی رنگ اس پر چڑھ گیا؟ یہ خدائی رنگ اس پر چڑھ گیا کہ اس کے اعمال جو کہ ظاہری دنیا کی زندگی کے پست اور کم ترین اعمال تھے یہ تسبیح کی حد تک عروج کر گئے. انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا نفس لینا، تمہارا سانس لینا عبادت بن گیا. کتنی عرض کیا کہ اتنے جتنا انسان کے وجود میں خلوص ہے، جس طریقے سے انسان آیا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، یہ کرامت ہے جو انسان کو نصیب ہوئی ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کیونکہ اس نے دعوت خدا کو لبیک کیا ہے، کیونکہ یہ توت کا پتا ابریشم کے اس جانور کے منہ میں آ گیا ہے، لہٰذا یہ قیمتی ترین چیز بن گئی ہے. کیونکہ انسان کا یہ عمل ماہ مبارک رمضان میں آ گیا ہے، یہ بارزش ترین چیز بن گئی ہے، یہ کم ترین سے اعلیٰ ترین بن گیا ہے. ابھی یہ انسان یہ عمل ہے کہ عمل صالح یرفعہ، وہ عمل صالح جو انسان کو رفعت عطا کرتا ہے. ماہ رمضان میں کتنی تیزی آ گئی اس رفعت میں، کتنی تیزی سے درجات طے کرنے لگا. کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے دعوت خدا کو قبول کیا، کیونکہ یہ صاحب کرامت ہو گیا. یہ اس کی کرامت ہے کہ سانس تسبیح بن گیا. اور کیا ہوا؟ اور کرامت کی کیا دلیل ہے؟ اور کرامت کا کیا نمونہ ہے؟ یعنی اگر ہم آج سے 1400 سال پہلے سفر کریں، رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کریں کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ہمیں اہل کرامت بنا دیا گیا ہے، کیا دلیل ہے؟ فرمائیں گے یہ دلیل ہے، نہ کیونکہ تمہارے سانس تسبیح بن گئی ہے. اور یہ شاید دنیا میں درک کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ اتنا مطلب ہے کہ دنیا میں انسان اسے درک نہیں کر سکتا. اس تسبیح کا ظہور جب ہوگا، جب یہ تسبیح اپنی وجودی صورت اختیار کرے گی، شاید برزخ میں یا قیامت میں، اس وقت پتہ چلے گا کہ انفاسکم فی تسبیح یعنی کیا. کیونکہ یہاں کی یہ چیز نہیں ہے، یہاں یہ سمجھ آنے والی نہیں ہے. اس کا ایک باطن ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اس کا ایک ظہور ہے، اس کا ایک بروز ہے، اور وہ اس زمانے میں ممکن نہیں ہے. دنیا بہت چھوٹی ہے کہ تسبیح کا وجود ظاہر ہو، دنیا کم ترین ہے. اس کے لیے اور ماحول چاہیے، اس کے لیے اور فضا چاہیے. لیکن مخبر صادق نے یہ بتایا کہ تمہارا سانس تبدیل ہو گیا ہے، یہ سانس تبدیل ہو گیا ہے.
بشرطے کہ اس سسٹم میں آ جائے، ورنہ پتے کو اٹھا کر، کڑوے رس کو اٹھا کے اگر کوئی دیکھے کہ یہ تو رس کڑوا ہے، یہ اصل کیسے بنے گا، یہ شہد کیسے بنے گا، جی ہاں اس حالت میں دیکھو تو یہ نہیں بنے گا، لیکن تو اسے چرخے حیات میں لا کر دیکھ، اسے سسٹم حیات میں لا کر دیکھ کہ یہ اسے شہد کی مکھی کھا رہی ہے، پھر وہ اپنے خاص نظام سے گزار رہی ہے، ابھی دیکھنا یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ابھی ہم ایسے ہیں جیسے ہم آج توت کا پتہ اٹھا لیں، جیسے دنیا میں جیسے ہم کڑوا رس اٹھا لیں کہ یہ اب ریشم کیسے بنے گا، جی ہاں تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو، یہ اب ریشم نہیں ہے، لیکن اسے اگر نظام میں لایا جائے، اسے اگر اس سسٹم میں لایا جائے، اسے اگر اس طرح لایا جائے جس طرح کے لیے اسے اس مقصد میں لایا جائے جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے، تو پھر کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ وہ بتا سکتا ہے جو اس کی اس حالت کو بھی جانتا ہو، اس پتے والی حالت کو بھی دیکھے اور ابریشم والی حالت کو بھی دیکھے، اور خود مافوق کھڑا ہو ان دونوں کے، پتے کو بھی دیکھ رہا ہے اور جو بعد میں اس کا انجام ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ آ کر ہمیں بتائے کہ یہ جو تم سبز اور کم ارزش اور کم قیمت پتہ دیکھ رہے ہو، ان قریب بہت قیمتی چیز بننے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ نگاہ الہی، وہ نمائندہ خداوند متعال، وہ پیغمبر صادق اس پتے کو دیکھ رہے ہیں کہ اے انسان، تیری یہ کم قیمت متاع ان قریب ریشم بننے والا ہے، بشرطے کہ تو اسے اس نظام میں لے کر آ، اور یہ وہ کرامت ہے جو خداوند متعال نے تجھے عطا کی ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، آپ کا نفس لینا، آپ کی سانسیں وہ تسبیح میں تبدیل ہو جائیں گی، سانس تسبیح بن جائے گا، خود سانس تسبیح بن جائے گا۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہاری نیند اس مہینے میں عبادت ہے۔ نیند کیا ہے؟ یہ ایک بہت مفصل علیحدہ موضوع ہے جو علیحدہ سے بیان کرنے والا ہے کہ نیند یعنی کیا۔ قرآن مجید نے نیند کو آیت اللہ کہا ہے، آیت کہی ہے، اخباریوں سے نہیں پوچھنا، ملنگ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہے، لیکن خداوند متعال نے فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، خدا کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسانوں کا دن اور رات سونا، یہ نیند جو باعث راحتی ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، باعث آسائش، آرامش، راحتی ہے، اس نیند کو کیا قرار دیا ہے ہم نے؟ عبادت بن گئی ہے یہ نیند۔ یہ نیند، یہ آیت خدا خود انسان کے وجود میں نیند ایک معجزہ ہے، معجزے سے کم تر نہیں ہے۔ اور پھر نیند کے اندر جو حالت خواب جسے کہتے ہیں رؤیا، وہ ایک چھوٹی برزخ ہے، یہ ایک علیحدہ وادی، ایک علیحدہ مطلب ہے انسان کے وجود میں نیند کا آنا۔ لیکن یہ آیا انسان کی روح کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ کس کی ضرورت ہے؟ یہ بھی جسمانی ضرورت ہے، ایک اور جسمانی ضرورت، یوں نہیں ہے کہ فقط یہی دو چیزیں ہیں، سانس اور نوم، نیند، یہ دو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے عنوان نمونہ بیان فرمائی ہیں، ورنہ نہ جانے ماہ رمضان کتنی برکات لے کر آتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے فرمایا کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان لَتَمَنَّوْا أَن يَكُونَ الرَّمَضَانُ سَنَةً، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ ماہ رمضان میں خداوند متعال نے کون کون سی خیرات رکھی ہیں، کون کون سی برکات رکھی ہیں، تمام انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں تمنا کرتے، التجا کرتے، خدایا سارا سال ماہ رمضان رہے۔ لو يعلم العباد ما في شهر رمضان لتمنوا ان يكون الرمضان سنة،
اگر لوگ جان لیتے، اگر حقیقت معلوم ہو جاتی، کیونکہ وہ اس سبز پتے کو دیکھ رہے ہیں، انہیں نہیں پتا بعد میں کیا ہونے والا ہے. مخبر صادق بتائے گا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے. یہ انسان صاحب جواہر اور بزرگان، ان کی ایک تعبیر ہے کہ ماہ رمضان میں انسان فرشتہ بن جاتا ہے. خود سنا ہے رہبر معظم انقلاب سے، فرماتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان کے بعد جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے تو ہم محسوس ہوتا تھا کہ بہت زیادہ مانوی ترقی کر گئے ہیں. کیا شاگرد اور کیا استاد، کہ ماہ رمضان میں تبدیلی آ جاتی تھی. یہ عجیب نہیں ہے، یہ ہیں عرفاء حقیقی، یہ ہیں شاگردان مکتب اہل بیت. لیکن دکاندار نہیں ہے، لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتے، لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں. بات بات پہ موج سے کرتب نہیں دکھاتے. یہ اہل ولا یوں نہیں ہوتے. رسول اللہ سے موجزہ مانگتے تھے اور نہیں دکھاتے تھے بعض دفعہ، کیونکہ معجزہ سرگرمی نہیں ہے، کرامت سرگرمی نہیں ہے، کرامت کرتب نہیں ہے، کرامت شعبدہ نہیں ہے کہ جو ہی تھوڑا سا خطرہ ہو فوراً ایک کرامت آ گئی. اس طرح تھوڑا ہوتا ہے. کرامت یہ چیز ہے کہ حیوانی امور، جسمانی امور، مانوی امور تک پہنچ جائیں، انسان اتنی زیادہ ترقی کر جائے. کرامت یہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے. وہ اعمال جو ظاہر رکاوٹ ہیں مانویات کے لیے، نہ یہ کہ رکاوٹ نہیں ہے بلکہ ترقی کا زینہ بن جاتے ہیں، وسیلہ ترقی بن جاتے ہیں. انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ. نیند عبادت بن جاتی ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ روزہ دار کے لیے ہے. روزہ دار اگر دعوت خداوند متعال قبول کرے اسے کرامت نصیب ہوگی. دلیل کیا ہے کہ کرامت اللہ اس کے شامل حال ہو گئی ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اس کی نیند عبادت بن گئی ہے. آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، روایات میں، آیات میں کوئی ایسی صنف نہیں ہے جس کی ماہ رمضان کے علاوہ یہ کیفیت ہو، سوائے ایک صنف کے، وہ ہے صنف علماء. ماہ رمضان میں یہ فیض عمومی ہو گیا، یہ کرامت عمومی ہو گئی، یہ کرامت تمام مسلمین تک پہنچ گئی کہ ان کی نیند عبادت ہے. لیکن کب؟ ماہ رمضان میں. 29 اور 30 شعبان کو یہ کیفیت نہیں ہے، یکم شوال کو بھی یہ کیفیت نہیں ہے، اس کے درمیان ہے. لیکن امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ایسا گروہ ہے کہ جن کی ہمیشہ یہی حالت ہے کہ ہر حال میں ان کی نیند عبادت ہے. نہ فقط عبادت ہے، عابدوں کی عبادت سے افضل ہے. یہ ہے علم کا مقام کہ جس کی صبح و شام وہ لوگ توہین کرتے ہیں جنہیں نہانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جس کی پیر توہین کرتے ہیں اور پیروں کے پروردے توہین کرتے ہیں. یہ ہے ان کا مقام. حدیث میں ہے نوم العالم افضل من عبادت العابد. نیند مادی چیز، کب؟ ہمیشہ. ماہ رمضان میں ایک دفعہ اس نے دعوت خدا کو قبول کیا اور صبح سے لے کر شام تک پیاس ظاہری اختیار کی اور چند محرمات سے، حرام کاموں سے رکا، اس کو یہ نصیب ہوا. یہ جو دائم الریاضہ ہے، یہ جس نے طے کر لیا ہے، عہد کیا کہ ہمیشہ پاک رہے گا، جس نے ہمیشہ دین کی خدمت میں آنے کا ادعا کیا ہے، تعہد کیا ہے اور دین کی خدمت میں ہے، اس کے لیے کیا اعزاز ہے؟
یہ کیفیت جو ماہ رمضان میں روزے دار کی ہوتی ہے، اس کی ہمیشہ یہی کیفیت ہے. اس سے بڑھ کر نوم العالم افضل من عبادت العابد. عابد عبادت کر رہا ہے کہ اس کا سونا اس کی عبادت سے بہتر ہے. نہ عام عبادت، عابدوں کی عبادت سے افضل ہے. یہ کیا اعزاز ہے. یہ فقط ایک گروہ ہے. آپ حدیث میں جائیں، جا کر دیکھیں، کوئی آپ کو ایسا گروہ اور نہیں ملے گا. یعنی مادی امور. کیوں؟ کیونکہ جو فرد چند دنوں کے لیے ضیافت الہی میں آئے، اسے کرامت نصیب ہوئی ہے، یہ کرامت اللہ بن گیا ہے. اس نے تو، عالم نے تو اپنی زندگی وقف کر دی ہے. یہ اس سے بھی بڑی کرامت ہے. نومکم فیہ عبادہ، تمہاری نیند اس مہینے میں عبادت ہے. وعملکم فیہ مقبول. اگر خداوند متعال نے توفیق دی تو آئندہ والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.